بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 227 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ باب العیادۃ جوف اللیل، یعنی آدھی رات کے وقت یا دیر گئے رات کو کسی وقت کسی مریض کی عیادت کرنا۔ یعنی اصل میں تو مریض کی جو عیادت کا معاملہ ہے کہ جس کی بہت زیادہ دین اسلام میں ترغیب دی گئی ہے اور جس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو اصل میں اس سلسلے میں کسی ایسے وقت کا انتخاب کرنا چاہیے کہ مریض کی راحت کو دیکھتے ہوئے، اس کے آرام کو دیکھتے ہوئے کوئی مناسب وقت منتخب کیا جانا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی کسی مریض کی طبیعت اس قدر ناساز ہو گئی ہو کہ اسے خود اس بات کی ضرورت ہو کہ اس مشکل وقت میں کوئی اس کے سرہانے موجود ہو، کوئی اس کا مددگار ہو، کوئی تسلی دینے والا ہو، کوئی ہاتھ بٹانے والا ہو، تو ایسے میں کسی بھی وقت اس کی عیادت کی جا سکتی ہے، وہ رات ہو یا دن ہو یا کوئی بھی وقت چل رہا ہو۔ تو اس سلسلے میں ناظرین کرام، اس سے قبل جو ہم ایک اثر اور ایک حدیث پڑھ چکے ہیں، تو اس کے بعد گفتگو یہی چل رہی ہے کہ مریض اور مرض اور یہ کہ عیادت سے متعلق اور بیماری سے متعلق جو ارشادات و فرمودات اور جو دینی تعلیمات ہیں، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 498۔ فرمایا کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يصاب بمصیبة وجع او مرض الا كان كفارة ذنوب حتى الشوكة يشاكها او النکبہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ ما من مسلم یصاب بمصیبت، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، وجعن، وہ کوئی درد ہو، کوئی تکلیف ہو، کہ جسم میں کسی جگہ کوئی درد ہے، او مرض، یا کوئی مرض ہو، بیماری ہو، الا کان کفارۃ الذنوب، مگر یہ کہ یہ چیز یعنی یہ تکلیف، یہ بیماری اور یہ درد اس کے لیے گناہوں سے کفارے کا سبب بن جایا کرتی ہے یہ تکلیف۔ حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ اگر اسے معمولی کانٹا بھی اگر چبھ گیا ہو، او النکبہ، یا اگر اسے کوئی ٹھوکر لگی ہو، یعنی پاؤں میں کوئی ٹھوکر لگی ہو، یا کوئی کانٹا چبھ گیا ہو، یا کوئی بھی درد یا کوئی مرض، بلکہ اس کے علاوہ مزید یہ کہ یہ درد، یہ مرض، یہ ٹھوکر، یہ کانٹا، ان چیزوں کا تعلق تو انسان کے جسم سے ہے کہ اگر کوئی جسمانی تکلیف پہنچ گئی ہو، لیکن اس سے بھی بڑھ کر مزید یہ کہ اس سے قبل متعدد احادیث میں ہم یہ تذکرہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی تکلیف، خواہ وہ جسمانی ہو کہ من نصب او وصب، یا وہ کوئی ایسی تکلیف ہو کہ جس کا تعلق انسان کے جسم سے نہیں بلکہ اس کے دل سے ہو، کہ کوئی دلی رنج، کوئی افسوس، کوئی صدمہ، کوئی ذہنی پریشانی،
من ہم او حزن او غم، تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام تکلیفیں، یہ تمام پریشانیاں، خواہ وہ جسمانی تکلیفیں ہوں یا وہ دلی اور ذہنی اور نفسیاتی قسم کے رنج و غم اور صدمات ہوں، یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے مسلمان کے لیے کفارہ سیئات یعنی گناہوں سے صفائی اور پاکیزگی اور معافی و مغفرت کا سبب بن جایا کرتی ہیں۔ لہذا مومن کو چاہیے کہ پریشانی کے موقع پر شکوہ و شکایت کی بجائے ہمیشہ صبر سے کام لیا کرے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید قائم رکھا کرے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 499۔ فرمایا کہ عن عائشہ بنت سعد، عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، یہ فرماتی ہیں ان اباہا قال، کہ ان کے والد نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اور یہاں ناظرین کرام آگے بڑھنے سے قبل تاکہ جو اصل صورتحال ہے، جو پس منظر ہے، وہ مزید واضح ہو سکے تو یہ تذکرہ بھی مناسب رہے گا کہ یہ سعد کون ہے، یہ ان کی بیٹی عائشہ کون ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم ترین نام، بہت بڑے فاتح، جنگ قادسیہ کہ جس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے دنیا کا جغرافیہ ہی بدل گیا، اور جس کے بعد اس زمانے میں جو روئے زمین کی عظیم ترین سلطنت تھی جس کا نام تھا سلطنت فارس، مسلمانوں نے سلطنت فارس کو فتح کر لیا جنگ قادسیہ کے بعد۔ تو جنگ قادسیہ اور جتنی بھی جنگیں پیش آئی تھیں فتح فارس کے سلسلے میں، ان تمام مواقع پر خلیفہ دوم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت جب چل رہا تھا، تو ان تمام مواقع پر یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعلیٰ تھے۔ فاتح فارس سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور یہ کہ دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں یہ مشرف با اسلام ہو گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کی جانب سے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر تشریف لائے، اپنی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے سامنے تمام ماجرا بیان کیا۔ تب حضرت خدیجہ مسلمان ہو گئیں سبھی سے پہلے، انہوں نے تصدیق کی۔ یہ تو معاملہ تھا زوجہ محترمہ کا کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی کہ سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی، دین اسلام قبول کیا۔ لیکن ان کے سوا اگر بات کی جائے اور صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ حضرت خدیجہ کا معاملہ ایک طرف رکھ دیا جائے کہ وہ تو زوجہ محترمہ تھیں، ان کے بعد جو افراد خانہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے دین اسلام قبول کیا سبھی سے پہلے، یعنی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہتے تھے، اور اسی طرح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ پھر گھر سے باہر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ تین حضرات علی بن ابی طالب، زید بن حارثہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ 3 حضرات. ان کے بعد چوتھے شخص تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جنہوں نے دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا، اور اس وقت یہ محض 16 برس کے نوجوان تھے. اس کے بعد وقت گزرتا رہا، 13 سال مکہ میں گزر گئے. پھر ہجرت کا حکم نازل ہوا، سبھی ہجرت کر گئے مکہ سے مدینہ کی جانب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور تمام مسلمان بھی یکے بعد دیگر مکہ سے ہجرت کر گئے مدینہ کی جانب، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے. اپنا سبھی کچھ چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا آبائی وطن چھوڑا، اور یوں اپنے دین کی حفاظت کی خاطر اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی خاطر بے سر و سامانی کی کیفیت میں مکہ سے کوچ کر گئے مدینہ کی جانب، ہجرت کر گئے. کیونکہ حکم یہی تھا کہ یہ حکم آنے کے بعد اب کسی مسلمان کو مکہ میں ہی رہنے کی اب اجازت نہیں تھی، کیونکہ مکہ دار الحرب تھا اور مدینہ دار الاسلام، دار الہجرت، لہذا سبھی ہجرت کر گئے کہ حکم یہی ہے. لیکن مدینہ میں وقت گزرتا رہا. جب ہجرت کے بعد تو سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کا یادگار واقعہ جب پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ایک ہی حج تھا تمام زندگی میں، یہی پہلا حج اور یہی آخری حج، یعنی سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع. تو حج کی ادائیگی کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی ادائیگی کی خاطر مدینہ سے آئے تھے، لیکن جب واپسی کا موقع آیا تو یہ وہاں مکہ میں بہت زیادہ بیمار پڑ گئے. اور جیسا کہ یہ ان کی بیٹی عائشہ فرماتی ہیں کہ ان اباہا قال، کہ ان کے والد یعنی میرے والد نے مجھے یہ واقعہ بیان کیا، سعد بن ابی وقاص نے یہ واقعہ بیان کیا. اشتکیت شکوہ شدیدہ، میں بہت زیادہ بیمار پڑ گیا. اور دیگر روایات میں ناظرین یہ الفاظ بھی ہیں کہ اشفیت منہ علی الموت، کہ اتنا بیمار پڑ گیا کہ مجھے اپنی موت کا خطرہ محسوس ہونے لگا. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. وہیں مکہ میں ہی تشریف لائے. تو گفتگو چل رہی تھی ہجرت کے بارے میں، تو انہیں یہ خوف ہونے لگا دراصل کہ میں تو بیمار پڑ گیا اور موت نظر آنے لگی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میں یہیں مر جاؤں اور یہیں مکہ میں ہی رہ جاؤں، حالانکہ ہمیں تو مکہ سے ہجرت کا حکم دیا گیا. میں تو ہجرت کر کے مدینہ چلا بھی گیا تھا، پھر حج کے لیے واپس آیا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ یہیں میری موت ہو جائے، میں یہیں رہ جاؤں اور کہیں میری ہجرت ادھوری نہ رہ جائے. حالانکہ اس سے قبل سن 8 ہجری میں مکہ تو فتح ہو چکا تھا، مسلمان مکہ کو فتح کر چکے تھے حجۃ الوداع سے 2 سال قبل. اور یہ کہ مکہ تو اب دار الحرب نہیں رہا، دار الکفر نہیں رہا، مکہ بھی اب دار الاسلام بن چکا تھا. لیکن بہرحال انہیں یہ فکر تھی کہ میں جب ہجرت کر گیا مدینہ کی جانب تو ایسا نہ ہو کہ میری ہجرت کہیں ادھوری نہ رہ جائے، نامکمل نہ رہ جائے اگر میں یہیں اب مکہ میں ہی میری موت واقع ہو گئی. تو یہ بڑی پریشانی انہیں لاحق تھی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء والمرسلین، لیکن اس کے باوجود اپنے صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اور بالخصوص ناظرین کرام، ہمیں یہاں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ سعد بن ابی وقاص یہ رشتے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی لگتے تھے، یعنی حقیقی ماموں تو نہیں تھے، لیکن ان کی کچھ قرابت داری تھی۔ آمنہ بنت وہب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ تھیں، آمنہ بنت وہب، جن کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان بنو زہرہ سے تھا۔ سعد کا تعلق بھی اسی خاندان بنو زہرہ سے تھا، اور ان کی کچھ رشتہ داری بھی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ساتھ۔ تو ماموں تو سبھی کو بہت اچھے لگا کرتے ہیں دنیا میں، اور بالخصوص جب ماں بھی اس دنیا سے گزر چکی ہو، چھوڑ کر چلی گئی ہو، ماں کا جب انتقال ہو چکا ہو، تو ایسے میں بچوں کو یا کسی کو بھی اپنے ماموں بہت پیارے لگا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ماموں سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، اگرچہ یہ عمر میں چھوٹے تھے، جیسا کہ ہم نے اس سے قبل تذکرہ کیا کہ 40 برس کی عمر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا، جبکہ اس وقت سعد محض 16 برس کے نوجوان تھے، لیکن اس کے باوجود ماموں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعد فرماتے ہیں کہ جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اور تب وہاں کیا معاملہ، کیا صورتحال پیش آئی، اور یہ کہ سعد بن ابی وقاص نے کس اندیشے کا اظہار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، کس طرح انہیں تسلی دی، اور انہیں تو موت کا اندیشہ تھا، لیکن اللہ نے انہیں کس قدر طویل زندگی سے نوازا، یہاں تک کہ انہیں یہ خطرہ تھا کہ میری ہجرت نامکمل نہ رہ جائے، لیکن اللہ کی شان ملاحظہ ہو کہ تمام مہاجرین حضرات میں مدینہ میں سب سے آخر میں سن 55 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ نہ صرف یہ کہ ہجرت مکمل ہوئی، بلکہ تمام مہاجرین میں سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں اجازت دیجیے، البتہ بقیہ گفتگو یہی حدیث بقیہ جو اس کا حصہ ہے وہ لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔